السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے درد کا مارا، یعنی یہ جو ہے پشکر ناتھ کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ ہم نے افسانہ اور پشکر ناتھ کے حالات زندگی پڑھا تھا، اب ہم پڑھنا ہے افسانہ پشکر ناتھ کا لکھا ہوا افسانہ درد کا مارا۔ درد کا مارا مطلب مصیبت میں مبتلا۔ جب لڑکی تیسری بار اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمجھو نے حقے کی نائی منہ سے نکال کر اس چیتے کے بچے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش تپائی پر کھڑا جیسے اپنے ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ یعنی جب لڑکی جو ہے تیسری بار سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمجھو نے کیا کیا، حقے کے نائی مطلب حقے کے نلی کو منہ سے نکال کر اس چیتے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش تپائی، یعنی اخروٹ کی لکڑی کی نقش و نگار سے تیار کر کے تپائی مطلب 3 پاؤں والی چھوٹی میز پر کھڑا جیسے اپنے ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ سمجھو کے ہونٹوں پر ایک منموہنی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی سمجھو کے ہونٹوں پر کیا ہوا، ایک منموہنی سے من کو مو لینے والی، دل کو بس میں کرنے والی مسکراہٹ جو پھیل گئی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ مسکراہٹ ایک اداسی سی کیفیت میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی یہ مسکراہٹ جو یہ ہنسی جو ہے یہ مسکراہٹ کیا ہوا، ایک اداس کی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ اداسی کا یہ مہین سا سفید دوپٹہ اس کے وجود پر لہراتا رہا۔ یعنی اداسی کا یہ مہین مطلب نازک سا سفید دوپٹہ جو ہے اس کے وجود، اس کی زندگی پر لہراتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈھانکنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو کیا کرنے لگا، ڈھانکنے لگا۔ جیسے جنوری کی یخ بستہ راتوں میں برف کے گالے دھیرے دھیرے درختوں کو ڈھانک دیتے ہیں، جیسے کیا کرتے ہیں جنوری کی سرد بری راتوں میں برف کے گولے کیا کرتے دھیرے دھیرے درختوں کو کیا کرتے ڈھانک دیتے، اسی طرح اس کی زندگی کا اداسی جو ہے اداسی کا یہ نازک دوپٹہ اس کی زندگی کو ڈھانک رہے تھے۔ بنڈ پر سمجھو کی دکان اس زمانے سے تھی جب موجودہ ایمپوریم کی شاندار عمارت میں انگریز ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا۔ یعنی بنڈ مطلب ایک جگہ کا نام ہے جس پر سمجھو کی دکان جو ہے اس زمانے سے تھی جب موجودہ ایمپوریم کی شاندار عمارت، یعنی ایک ایمپوریم مطلب ایک شاندار ایک عمارت، ایک بلڈنگ کا نام ہے انگریز ریزیڈنٹ، یعنی انگریز رہنے والے، یعنی انگریز باشندہ جو ہے رہا کرتے تھے اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں۔ اور جب شام کو انگریز مرد اور عورتیں بنڈ کی سیر کیا کرتے تھے اور سری نگر کلب میں رات گئے تک فوکس اسٹرائٹ اور والٹرز کی دھنیں سنائی دیتی تھی، اور کیا کرتے تھے شام کو انگریز کی مرد عورتیں جو اس بنڈ پر، اس جگہ پر جہاں پر سمجھو کی دکان تھے اس پر سیر کیا کرتے تھے، اور سری نگر کلب میں رات کی گئے کیا کرتے تھے فوکس اسٹرائٹ اور والٹرز کی دھنیں سنائی دیتی تھی، گانے سنائی دیتی تھی۔ اس زمانے میں بھی سمجھو اینڈ سنز فیریئرز اینڈ ٹیکسی ڈرمرز کی دکانیں مشہور تھی، اور انگریز حکومت اس دکان میں سمور کی ملبوسات کے آرڈر بک پر بہت انگریز عورتیں جو ہے اس دکان میں سمور کی ملبوسات کے آرڈر بک پر بہت چاؤ کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھی۔ یعنی کیا کرتی تھی اس وقت جو ہے سمجھو اینڈ سنز اور فیریئرز اینڈ ٹیکسی ڈرمرز کی دکان جو ہے مشہور تھا بنڈ پہ، اور انگریز عورتیں اس دکان میں کیا کرتے تھے سمور کے ملبوسات، یعنی لباس، سمور مطلب اس سامنے رکھے ہوئے لباس کے آرڈر بک پر کیا کرتے تھے بہت خوشی کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھی۔ انگریز مرد تو سمجھو سے جانور اور پرندے بہت شوق سے خریدا کرتے تھے، یعنی سمجھو نے جانوروں اور پرندوں کا، نقلی جانوروں اور پرندوں کو بیچنے کا کیا تھا دکان تھا، اس میں انگریز مرد جو ہے جانور پرندے بہت شوق
سے کیا کرتے تھے؟ خریدتے تھے۔ چیتے 12 سنگے یعنی نقلی جو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا چیتے 12 سنگے مارخور اور طرح طرح کے پرندے، ہوکر سر کی مرغیاں، ہوکر سر مطلب سری نگر کی ایک مشہور جھیل کا نام ہے، اس کی مرغیاں، وولر کی راج ہنس، وولر مطلب وولر کشمیر کی ایک مشہور جھیل کا دوسرے جھیل کا نام ہے وولر کے ہنس، راج ہنس، ڈال جھیل کی رام چڑیاں، منسبل کی بطخیں، مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا فٹ کرنے کا فن سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ یعنی کیا کیا تھا؟ مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا فٹ کر کے مطلب نیا روئی فٹ کر کے کیا کرتے تھے؟ فٹ کرنے کا ہنر جو ہے فن مطلب ہنر سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو ان پڑھ تھا لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یعنی رمضان جو خود کیا تھا؟ ایک ان پڑھ تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں ایک ایسا ہنر تھا، خدا نے ایک ایسا ہنر دیا ہوا تھا، ایک ایسا جادو دیا ہوا تھا کہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ حیران سے، حیرت مطلب حیران سے مطلب دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے، مطلب دانتوں کے نیچے انگلیاں دبانے پر کیا ہو جاتے تھے؟ مجبور ہو جاتے تھے۔ اور لوگ بھی کون؟ انگریز جو ولیان ملک تھے، یعنی وہ لوگ کون تھے جو حیران ہوتے تھے؟ وہ لوگ انگریز تھے جو ولیان ملک تھے، جو غیر ملک تھے، اور سات سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور ماکرانہ نظام میں حکومت لائے تھے۔ اور کیا کیا تھا؟ 7 سمندر پار سے انہوں نے علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور ماکرانہ نظام حکومت یعنی فریبی حکومت کے نظام لائے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کیپٹن جو ہے، انگریز افسر نے کیا کیا تھا؟ خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی یعنی سائن کر کے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا جس پر لکھا تھا اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج چشم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرمایا ہوتا۔ اگر جو اس میں لکھا تھا، اس سرٹیفکیٹ میں لکھا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شک و شبہ یعنی بلا شک کیے بغیر کیا کرتا تھا؟ بادشاہ جارج چشم نے کیا کرتے تھے؟ اس کے ہنر کو دیکھ کر، اس کے آرٹ کو دیکھ کر اس کو کیا دیتا؟ سر کا خطاب عنایت فرماتا تھا، سر کا خطاب دیا ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کے نظر ہو گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زن میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ یعنی کیا کیا تھا؟ اب یہ سرٹیفکیٹ جو ہے افسوس اس وقت اس آگ کی نظر ہو گیا تھا، یعنی آگ میں جل گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو یعنی ایک رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زن یعنی پلک جھپکتے فوراً راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ کیا رمضان جو کے گھر میں آگ لگ گیا تھا؟ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، اور دوسری یعنی اس وقت سمجھو کا عمر جو ہے 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی۔ اس آگ نے سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ ہی حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی تھی۔ کیا کیا تھا؟ اس گھر کو آگ لگنے کی وجہ سے سمجھو کے یعنی رمضان جو کی کمر جو ہے توڑ دی تھی اور ساتھ ہی حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی تھی، کیونکہ رمضان جو اسماعیل کا چہیتا کاریگر تھا۔ یعنی رمضان جو ہے کیا تھا؟ حاجی اسماعیل کا چہیتا یعنی پسندیدہ کاریگر کام کرنے والا تھا۔